الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے قرآن کا دم کرنے کے حوالے سے حاصل ہونے والی اجرت کے بارے میں ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ظاہر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا جان نے مجھے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف ملاقات کے بعد میں اپنے قبیلے کی طرف واپس لوٹا تو راستے میں ایک دوسرے قبیلے سے جب میرا گزر ہوا تو ان کے پاس ایک دیوانہ مریض تھا جو زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے اس پر دم کرنے کے لیے التجا کی، تو میں نے 3 دن تک سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کیا، تو اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے اس کو شفا عطا فرمائی۔ تو اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے مجھے کچھ اجرت دینے کی کوشش کی۔ میں نے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسئلے کے حوالے سے استفسار کرنے کے لیے رجوع کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک سچے دم کے ذریعے یہ اجرت حاصل کی، اس لیے اس کو کھا لو۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک پڑھ کر کسی کو دم کرنے سے اگر اس کے ضمن میں کوئی اجرت حاصل ہوتی ہے یا آدمی بذات خود اجرت کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ عذرو شرع جائز بھی ہے اور اس حدیث پاک سے ثابت بھی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ ہماری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں مت بیچو۔ اب اس آیت کریمہ میں واضح طور پر فرمایا کہ قرآن کی آیات کو پیسوں کے بدلے میں مت بیچو۔ آیت اور حدیث کے درمیان بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق کس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے یا قرآن پاک کا ورد یا وظیفہ کر کے کسی کو دم کرنے کے بعد حاصل ہونے والی اجرت، یہ حاصل کرنا یعنی اس کا مطالبہ کرنا بھی جائز ہے، اور اگر کوئی بخوشی سے دے دے تو اس کو وصول کرنا بھی جائز ہے، جیسا کہ حدیث مذکور سے ثابت ہوا۔ اور آیت کریمہ میں جو ارشاد ہوا کہ ہماری آیات کو تھوڑے پیسوں کے بدلے میں مت بیچو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے پیسے لے کر قرآن کے حکم کو یا قرآن کے مسلک کو تبدیل مت کرو، جیسا کہ بنی اسرائیل کے علماء کا طریقہ تھا کہ وہ لوگوں سے پیسے لے کر کتاب الہی کے حکم کو یا اس کے مسلک کو تبدیل کر دیتے تھے۔ تو اسی انداز سے فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کی آیات میں جو بیان کردہ حکم ہے، لوگوں سے پیسے لے کر اس حکم یا مسئلہ کو تبدیل مت کر دو۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو آیت اور حدیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم